اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت انسان ازل سے ہی حیات جاویداں کا خواہش مند رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس خواہش کو پورا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے وہ ارب پتی ہو، کھرب پتی یا کنگال۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ اور جنگجو نہ ختم ہونے والی جائیدادوں کے مالکان بھی خود کو ہمیشہ زندہ نہ رکھ پائے۔ لہٰذا مختلف رپورٹس کے مطابق مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسی خواہشات کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف لمبی زندگی کا خواہش مند تھا بلکہ اپنی سیاہ رنگت کو بھی مات دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا ناظرین اکرام، مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شوز کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالرز کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد باری آئی اس کے ماضی کی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈی بی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈی بی رو کے بدن سے ہی اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے جان بھی چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی، اور وہ خواہش تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینک میں سوتا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا اور مخصوص قسم کی خوراک کھاتا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز تھے جن کے تمام خرچے وہ اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن ناظرین، پھر ایک ایسی رات بھی آئی جب اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح ایک چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ انجیکشن، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں دوستو اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔
ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے لیں گے اور ہم 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن دوستو اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قصے کہانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم لقمان کے پاس موت کا علاج تھا، اسی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا، لیکن اس علاج کو کسی اور پر آزمانے سے پہلے وہ خود اپنا علاج کرنے میں ناکام رہا اور مر گیا۔ لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اور آخری وقت میں ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔